مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ جی بہت اچھے، سبحان اللہ۔ مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ یہی فرمان رب، یہی قول نبی پر بکھرنے والی شبنم، لہٰذا اس مستحکم رشتے کو برقرار رکھتے ہوئے ہم آپ کو بیان و خطابت کے ماحول میں لے چلتے ہیں۔ تو لیجئے ایک ایسے خطیب کے دروازے کی کنڈی کو کٹکھٹاتے ہیں کہ جن کا بیان محققانہ، دلائل والیحانہ، کلام فقیحانہ اور طرز دلربانہ ہوا کرتا ہے، جن سے میری مراد ہم سب کی کرم فرما، ہم سب کی نمائندگی کرنے والے حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی نور محمد نور حسن صاحب جو جامع مسجد کے امام ہوتے ہیں۔ میں انتہائی ادب احترام کے ساتھ مفتی صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ کرسی خطابت پر جلوہ افروز ہو کر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الجنة تحت أقدام أمهاتكم۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ اڑائے کچھ ورق لالا نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری پڑی ہے داستاں میری۔ اڑائی قمریوں نے، توتیوں نے، عندلیبوں نے، چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فغاں میری۔ میرا رونا نہیں رونا ہے سارے گلستاں کا، میں وہ گل ہوں کہ ہر گل کی خزاں گویا خزاں میری۔ قابل احترام بزرگوں، دینی بھائیوں، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام،
پسے پردہ بیٹھی مائیں اور بہنیں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو مدرسے کی محبت میں، قرآن کی محبت میں، علماء کی محبت میں یہاں جمع فرمایا۔ یہ اللہ رب العالمین کا ہم سب پر احسان و کرم کہ اللہ نے ہم پر احسان و کرم فرمایا۔ میرے دینی بھائیوں، ہم سب بڑے خوش نصیب ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مستحق ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، جو انسان نبی کی باتوں کو سننے کے لیے اور نبی کی باتوں کو یاد کرنے کے لیے اور نبی کی باتوں کو دوسروں تک پہنچائے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان کی زندگی کے اندر خوشیاں آ جائیں، ان کی زندگی سرسبز و شاداب بن جائے۔ تو ہم لوگ مبارک بادی کے مستحق ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے۔ لیکن افسوس کی مقام ہے کہ آپ لوگ گھروں پر تشریف فرما ہے، آپ کو جلسہ گاہ میں تشریف لانا چاہیے اور دین کی کارآمد باتیں آپ کے کان پر پڑے اور آپ ان باتوں پر عمل کرے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نذر اللہ امرأ من سمع مقالتی ووعاها واداها کما سمعها، کہ جو میری باتوں کو یاد کرے اور ان باتوں پر عمل کرے اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچائے، وہ انسان مبارک بادی کے مستحق ہے جو نبی کی باتوں کو سنے اور سن کر کے ان باتوں کو یاد کرے اور ان باتوں کو یاد کر کے دوسروں تک پہنچائے۔ تو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی محبت میں جلسہ گاہ میں تشریف لائے، علماء کی محبت میں آپ جلسہ گاہ میں تشریف لائیں اور مدارس کی محبت میں آپ جلسہ گاہ میں تشریف لائیں اور دین کی باتیں سنیں اور ان پر عمل کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس مبارک بادی کے ہم مستحق ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کامیاب ہو جائے، زندگی کے اندر سکون آ جائے، زندگی کے اندر خوشیاں چھا جائے، اس کی زندگی سرسبز و شاداب ہو جائے، جو نبی کی باتوں کو سنے، نبی کی باتوں کو یاد کرے، دوسروں تک پہنچائے، اس کی زندگی کے اندر سکون آ جائے۔ تو میرے دینی بھائیوں، اپنے گھروں کو چھوڑو اور مدارس کے اندر آپ آؤ، قرآن کی محبت میں آپ آؤ، علماء کی محبت میں آپ دین کی بات سننے کے لیے جلسہ گاہ میں آپ کو تشریف لانا تاکہ آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے، علماء کی محبت آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے۔ اس لیے جو حضرات ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں وہ جلسہ گاہ میں تشریف لائے اور دین کی باتیں آپ سنیں۔ تو میں نے قرآن کریم کی ایک مختصر سی آیت، حدیث پاک کا ایک مختصر سا ٹکڑا پڑھا ہے، اس کی روشنی میں باتیں عرض کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم مدرسے میں کیوں آئے ہیں؟ آپ مدرسے کی اہمیت کو سمجھو کہ مدرسہ کس مقام کو کہتے ہیں، مدرسہ کس جگہ کو کہتے ہیں۔ مدرسہ کوئی تعمیر کا نام نہیں ہے، مدرسہ کوئی بلڈنگ کا نام نہیں ہے، مدرسہ اس مقام کو کہتے ہیں، مدرسہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں قال رسول کی صدائے بلند ہوتی ہو، مدرسہ اس مقام کو کہتے ہیں جہاں معصوم سے بچے بیٹھ کر اللہ کے کلام کو یاد کرتے ہو، مدرسہ اس مقام کو کہتے ہیں جہاں یہ معصوم سے بچے اللہ کے کلام کو یاد کرتے ہو، مدرسہ اس
مقام کو کہتے ہیں جہاں اللہ کو یاد کیا جاتا ہو، اللہ کی کتابوں کو پڑھا جاتا ہو، قرآن کو یاد کیا جاتا ہو، حدیثوں کو یاد کیا جاتا ہو، قرآن کے ترجمے کو یاد کیا جاتا ہو، قرآن کے تفسیر کو یاد کیا جاتا ہو، مسائل کو یاد کیا جاتا ہو، قال قال رسول کی صدائے بلند ہوتی ہو، اس مقام کو مدرسہ کہتے ہیں۔ اس لیے آپ مدرسے میں تشریف لائیے اور دین کی باتوں کو سنیے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ مدرسہ کس مقام کا نام ہے۔ میرے دینی بھائیو، آپ اس لیے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے یہی پیغام جو آپ حضرات سننے کے لیے آئے ہیں، کبھی آپ نے مکے کے ریگزاروں میں، کبھی کوہ صفا پر چڑھ کر کے لوگوں کو سنایا تھا، اے لوگوں میں ایک آئینہ لے کر کے آیا ہوں، اے لوگوں اس آئینے کو دیکھو اور اپنے دل کی گندگیوں کو صاف کرو، اس آئینے میں آؤ اور اس گندگی کو صاف کرو۔ یہی پیغام آپ نے کبھی مکے کے ریگزاروں میں لوگوں کو پڑھ کر کے سنایا، کبھی مینا کے بازاروں میں آپ نے یہی پیغام سنایا، اور کبھی آپ نے کوہ صفا پر چڑھ کر کے سنا رہے ہیں، اور آپ نے گھر گھر جا کر کے آپ اسی پیغام کو، جس پیغام کو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں اس پیغام کو جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی صدیق اکبر کو پڑھا رہے ہیں، کبھی عثمان ذی النورین کو تعلیم دے رہے ہیں، اور کبھی علی مرتضیٰ کو دے رہے ہیں، کبھی عثمان ذی النورین کو دے رہے ہیں، تمام کے تمام صحابہ کو یہی تعلیم آپ نے دی جو ان مدارس میں دی جاتی ہے۔ اگر دنیا کے انسانوں کو معلوم ہو جائے کہ ان مدارس میں کیا پڑھایا جاتا ہے، ان مدارس میں کیا سکھایا جاتا ہے، خدا کی قسم اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، دنیا کے اندر جو اس سے پہلے بھی جو ظلم پھیل گیا تھا، تری اور خشکی میں فساد پھیل گیا تھا، اسی فساد کو مٹانے کے لیے اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا اور آپ کو بھیجا۔ اللہ فرما رہا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، جو فساد تری اور خشکی کے اندر پھیل گیا تھا، اسی فساد کو ختم کرنے کے لیے، اسی فساد کا خاتمہ کرنے کے لیے، اسی فساد کو ختم کرنے کے لیے یہ تعلیم آپ صدیق اکبر کو دے رہے ہیں، یہ تعلیم عثمان ذی النورین کو دے رہے ہیں، کبھی علی مرتضیٰ کو دے رہے ہیں، اور کبھی سعد بن ابی وقاص کو دے رہے ہیں، کبھی ابن عباس کو دے رہے ہیں۔ تمام کے تمام صحابہ کو آپ نے یہ تعلیم دی اور آپ نے آئینہ دکھایا کہ اے لوگوں تمہارے دل جو نفاق کی گندگیوں سے آلودہ ہو گئے ہیں، نہ جانے تمہارے دل کن کن چیزوں سے آلودہ ہو گئے ہیں، آؤ اپنے دل کو صاف کرو، اپنے اس آئینے کو دیکھو اور دل کی گندگیوں کو صاف کرو۔ یہی تعلیم آپ تمام کے تمام صحابہ کو دے رہے۔ انہی باتوں کو سننے کے لیے، انہی باتوں کو یاد کرنے کے لیے آپ جلسہ گاہ میں تشریف لائے ہیں، اور آپ علماء کی بات سننے کے لیے جلسہ گاہ میں تشریف لائے ہیں۔ تو میرے دینی بھائیوں، یہ پیغام اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کرام کو یہی پیغام دیا۔ اسی پیغام کو یاد کرنے کے لیے، اسی پیغام کو یاد کرنے کے لیے، اسی پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے آپ جلسہ گاہ میں تشریف لائے ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مدرسہ کس مقام کو کہتے ہیں۔ معلوم ہو گیا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی باتوں کو یہاں یاد کیا جاتا ہے، یہاں سے پیغام لے کر کے جانا ہے۔ یہی تعلیم آپ تمام کے تمام صحابہ کو دے کر کے گئے۔ آج بہت بڑا المیہ ہے جو دینی تعلیم سے دور ہو جا چکا ہے۔ آج بہت بڑا دنیا کے اندر المیہ ہے جو پہلی وحی، قرآن کا پہلا پیغام، پہلی تعلیم جو میرے نبی کے واسطے سے ہم تک پہنچی ہے، پہلا پیغام دیا جا رہا ہے جو پڑھنے اور پڑھانے سے متعلق ہے۔ لیکن بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ دینی تعلیم سے بہت دور جا چکا ہے۔ بہت بڑا المیہ ہے جو دینی تعلیم سے دور ہے،
جو جس امت کو پڑھنے اور پڑھانے کا اتنا پابند بنایا گیا ہو وہی امت پڑھنے اور پڑھانے سے دور جا چکی ہے. وہی امت جس امت کو اتنا پابند بنایا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے یہ پیغام مل رہا ہے کہ آپ پڑھیے، اے نبی آپ پڑھیے اور امت کو پڑھائیے. میرے نبی فرما رہے ہیں انما بعثت لاتمم الاخلاق. کبھی آپ فرما رہے ہیں مجھے دنیا کے اندر معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہے. آپ کو معلم بنا کر کے بھیجا، آپ نے امت کو پڑھنے اور پڑھانے کا درس دیا. آج یہی المیہ ہے کہ دینی تعلیم سے آج ہم لوگ کتنے ناواقف ہیں، اور آپ جو دین کی تعلیم سے آپ اپنے گھروں میں موجود ہیں اور آپ جو ہے جلسہ گاہ میں تشریف نہ لا سکے، ہمارے لیے کتنی غفلت اور سستی کی بات ہے کہ آپ حضرات اپنے گھروں میں کام کاج میں لگے رہے. یہ کام کاج تو روزانہ لگا رہے گا، لیکن دینی تعلیم جو آپ علماء آپ کو دینی تعلیم یاد کرانے کے لیے اور آپ کو پیغام دینے کے لیے دور و دراز سے تشریف لا رہے ہیں، لیکن آپ حضرات اپنی دکانوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، اپنے کھیت اور کھلیان میں موجود ہیں، اپنے گھروں پر آرام کر رہے ہیں. میرے دینی بھائیوں، آپ اپنے آرام کو چھوڑیے اور آپ تھوڑی مشقت اٹھا کر جلسہ گاہ میں تشریف لائیے اور ایک پیغام لے کر کے جائیے. ان جلسوں سے آپ ایک پیغام لے کر کے جائیے. آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ان مدارس میں کیا پڑھایا جاتا ہے، کیا سکھایا جاتا ہے. خدا کی قسم اگر یہی تعلیم انسانوں کو آ جائے تو دنیا کے اندر سے فساد مٹ جائے گا. اس سے پہلے بھی یہ دنیا ظلم و بربریت کے شکار ہو گئی تھی. اس سے پہلے بھی دنیا کے اندر ظلم و بربریت ہو رہا تھا. اس سے پہلے جو انسانوں پر ظلم ہو رہا تھا، برس تک انسانوں میں لڑائیاں چل رہی تھی، لیکن میرے پیغمبر نے آ کر کے سبق دیا، اے لوگوں اس فساد کو ختم کرو، اے لوگوں آپس میں بھائی بھائی بن کر کے زندگی گزارو. میرے نبی نے اس فساد کو ختم کیا. یہی تعلیم ان مدارس میں دی جاتی ہے، یہی مدارس میں یہی سبق دیا جاتا ہے. اسی پیغام کو سننے کے لیے آپ حضرات آئے ہیں. آج بہت بڑا المیہ ہے جو دینی تعلیم سے دور جا چکا ہے، تو آپ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیے اور قرآن کی تعلیم دلائیے. اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم. بہترین تم میں انسان وہ ہے جو قرآن کو پڑھے، قرآن کو پڑھائے. اس کی تعریف میرے پیغمبر کی زبان سے ہو رہی ہے. میرا نبی فرما رہا ہے کہ بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو پڑھے، قرآن کو پڑھائے. آج ہم سمجھ رہے ہیں عصری تعلیم بہتر ہے. نہیں میرے دینی بھائیوں، قرآن سب سے عظیم کتاب ہے. اس قرآن کو سب کتابوں میں سب سے افضل کتاب ہے. اگر انسان اس کتاب کو پڑھے، اس کتاب کو یاد کرے، اس کا مقام بڑھ جاتا ہے. لیکن اگر اسی قرآن پر کوئی بستہ لگ جائے، کوئی کپڑا لگ جائے، اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے. اور وہی قرآن جس تپائی پر رکھا جائے اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے. وہی قرآن جس کے سینے کے اندر آ جائے اللہ اس کے سینے کی عظمت کو بڑھا دیتے ہیں. اور جس درسگاہ میں اس قرآن کو پڑھا جائے اس درسگاہ کی عظمت بڑھ جاتی ہے، اس استاذ کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. میرے دینی بھائیوں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے اے لوگوں قرآن پڑھو، قرآن پڑھاؤ، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلاؤ. لیکن بہت بڑا المیہ ہے جو دینی تعلیم سے دور ہے. آج لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ میری اولاد میری بات نہیں مان رہی، میرا بچہ میرا نافرمان بن گیا ہے، میرا بچہ میری بات نہیں سنتا. ماں کہہ رہی ہے کہ میرا بچہ میرا کہنا نہیں مانتا. باپ کہہ رہا ہے میری اولاد میری بات نہیں سنتی. لیکن آج اس کی نتیجہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے جو آج اولاد اتنی نکمی ہو گئی ہے اور باپ سے آنکھیں ملانے لگی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے جو میرے پیغمبر علیہ السلام نے آج سے 1450 سال پہلے فرما دیا تھا. میری امت پر ایسا زمانہ آئے گا، میری امت پر ایسا دور آئے گا، اطاع
الرجل زوجته وعق امه وبر صديقه وجفا اباه. ہاں میرے نبی نے فرمایا قرب قیامت میں میری امت پر ایسا دور آئے گا, ایسا زمانہ آئے گا, ایسا دور آئے گا, یہ اولاد جو آج باپ سے آنکھیں ملا رہی ہے, یہ اولاد جو آج باپ کی نافرمان بن گئی ہے, اس کا نتیجہ یہی ہے کہ آج ہم نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے دور رکھا, قرآن سے دور رکھا, علماء سے دور رکھا, غلط صحبت میں پڑا, غلط آوارہ بچوں میں پڑا. اس کا نتیجہ نکلا آج باپ کا نافرمان ہو گیا, اولاد باپ سے آنکھیں ملانے لگی ہے, یہ اولاد باپ کی نافرمان بن رہی ہے. اس کا المیہ, اس کا نتیجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو قرآن سے, علماء سے, مدارس سے, مکاتب سے, خانقاہوں سے, بزرگوں سے اور دینی جماعتوں سے, دینی تنظیموں سے ان بچوں کو دور رکھا ہے. آج یہ اولاد آج باپ کی نافرمان بن رہی ہے. میرے نوجوانوں اور میرے بزرگوں, بہت اچھا لگ رہا ہے آپ حضرات کو, اس لیے کہ باپ کا مقام ہے, باپ کی عظمت ہے. اللہ نے ان کے مقام کو, ان کی عظمت کو بڑھایا ہے, ان کی اہمیت کو بڑھایا ہے. میرے رب نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. میرے دینی بھائیو, میرے رب نے فیصلہ کر دیا, علماء جانتے ہیں رب نے فیصلہ کر دیا اپنے حکم کے بعد فوراً اللہ رب العالمین نے اب والدین کا تذکرہ کیا, ان کی عظمت کو بڑھایا. آج یہ اولاد باپ کی نافرمان بن رہی ہے, اولاد باپ سے آنکھیں ملانے لگی ہے. جن نوجوانوں نے گھر کی باغ ڈور کو سنبھال لیا, گھر کے مالک بن بیٹھے, وہ باپ تڑپ رہا ہے, وہ باپ مچل رہا ہے, گھر پر دروازے پر تالے لگ چکے ہیں اور باپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس اولاد نے گھر کی باغ ڈور کو سنبھالا ہے, یہ مالک بن بیٹھا. آج یہ اولاد اپنے باپ کے اس سلوک کو بھول چکی ہے جب یہ بچپن کے اندر تھا. جب بچپن میں تھا اس کے منہ کے اندر دانت نہیں تھے, یہ بچپن کے اندر تھا, اس کے جسم کے اندر طاقت نہیں تھی, یہ کمزور تھا. اور آج جب یہ طاقتور ہو گیا, اللہ رب العالمین قرآن میں یہ حکم نازل کر کے اس بات کو ارشاد فرما کر ان کو سبق دہرایا جا رہا ہے, یہ سبق یاد دلایا جا رہا ہے. اے نوجوانوں, اس سبق کو یاد کرو کہ جب تم بچپن کے اندر تھے تمہاری آنکھوں کے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی, آنکھوں کے اندر دیکھنے کی طاقت نہیں تھی, چلنے کے اندر پیروں سے یہ طاقت نہیں تھی, جسم کے اندر طاقت نہیں تھی, عقل کام نہیں کرتی تھی, ہاتھ کام نہیں کرتے تھے. لیکن یہ باپ آپ کو انگلی پکڑ کر کے چلاتا ہے, یہ باپ آپ کو گود میں اٹھا لیتا ہے, یہ باپ آپ سے محبت کرتا ہے, یہ ماں آپ سے محبت کرتی ہے. جس ماں نے آپ کو 9 مہینے پیٹ کے اندر رکھا, جس ماں نے مشقت سے آپ کو پالا ہے, وہ ماں تڑپ رہی ہے, وہ ماں مچل رہی ہے. لیکن یہ اولاد اپنی ماں سے آنکھ ملا رہی ہے, یہ اولاد ماں کی نافرمان بن گئی ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو قرآنی تعلیم سے, دینی تعلیم سے دور رکھا ہے, قرآن نہیں سکھایا ہے, دین نہیں سکھایا ہے. اس لیے آج ہم شکایت کر رہے ہیں. آج لوگ کہتے ہیں او مولانا صاحب دعا کر دیجئے ہمارا کاروبار بن جائے. آج لوگ کہتے ہیں اے مولانا صاحب آپ دعا کر دیجئے کہ میری اولاد فرمانبردار بن جائے, آپ دعا کر دیجئے میرا بچہ بیمار ہے شفا یاب ہو جائے. میرے دینی بھائیوں, اچھی بات علماء سے دعا کراؤ, لیکن جو بوڑھی ماں گھر کے اندر موجود ہے وہ ہمارے لیے سب سے نیک اور صالح ہے, ہمارے لیے ولیہ ہے, اللہ کی نیک بندی ہے. اگر وہ ہاتھ اٹھائے گی اللہ رب العالمین اس کی ہاتھوں کی برکت سے دعاؤں کو قبول کرے گا, اس کی ہاتھوں کی برکت سے کاروبار میں ترقی کرے گا. اور جو کاروبار نہیں چل رہا ہے وہ ماں اپنے بچے کے لیے تڑپتی
ہے، وہ ماں کہتی ہے اے اللہ میرے بچے کا کاروبار نہیں چل رہا ہے، اے اللہ میرے بچوں کا کاروبار چل جائے۔ ماں کی رگوں کے اندر جب تک خون ہوتا ہے ماں تڑپتی رہتی ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، موت کی آغوش میں جا کر کے سو جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جا کر کے سو جاتی ہے ماں، پھر تھوڑا سا کہیں سکون پاتی ہے ماں۔ ماں کی رگوں کے اندر جب تک خون دوڑ رہا ہوتا ہے اور ماں کی رگوں میں جب تک طاقت ہوتی ہے اور ماں کے جسم کے اندر جب تک چلنے کی طاقت ہوتی ہے، ماں کے جسم کے اندر جب تک جان ہوتی ہے، ماں اس بچے کے لیے مچلتی رہتی ہے، ماں اس بچے کے لیے تڑپتی رہتی ہے اور دعائیں کرتی ہے، اے اللہ میرے بچوں کا کاروبار صحیح کر دے، اے اللہ میرا فلاں بچہ بیمار ہے اس کو شفا دے دیجئے، اے اللہ گھر پر میری بچی جوان ہو گئی ہے رشتے کا کوئی انتظام نہیں ہوا، اے اللہ میری بچی کے لیے انتظام کر دیجئے، اے اللہ میرے بچے کی شادی تو ہو گئی ہے لیکن ابھی کوئی بچہ نہیں ہو پایا ہے۔ وہ ماں دعا کرتی ہے، اے اللہ صالح اولاد دے دیجئے، میرے بچے کو اولاد سے نواز دیجئے۔ لیکن آج نوجوان اپنے باپ کو آنکھیں دکھا رہا ہے، آج نوجوان اپنی ماں کو آنکھیں دکھا رہا ہے، وہ باپ تڑپ رہا ہے، باپ مچل رہا ہے، اس اولاد کے پاس وقت نہیں ہے کہ اپنے باپ کو وقت نکالے اور باپ سے خیر و خیریت پوچھے، ان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھے۔ لیکن میرے نبی کے واسطے سے جو ہم سب کو پیغام ملا، میرے نبی نے ارشاد فرمایا میری امت پر ایسا زمانہ آئے گا، میری امت پر ایسا دور آئے گا، میری امت پر ایسا زمانہ آئے گا نوجوان اپنے باپ کو آنکھیں دکھائیں گے، ایسا زمانہ آئے گا باپ کو دھکے دیے جائیں گے، باپ کو مارا جائے گا، باپ کو پیٹا جائے گا، ایسا دور آئے گا اطاع الرجل زوجته وعق امه، باپ کا نافرمان، اولاد باپ کی نافرمان ہوگی، ماں کی نافرمان ہوگی۔ میرے نبی کے واسطے سے جو پیغام ملا، آج یہ بات 100% فٹ ہو رہی ہے، آج یہ بات صحیح فٹ ہو رہی ہے جو میرے نبی کے واسطے سے پیغام ملا۔ اطاع الرجل زوجته وعق امه وبر صديقه وجفا اباه، کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا ماں کی نافرمانی کرے گا، اولاد یہ ماں کی نافرمانی کرے گی، ماں بیمار ہے لیکن اس اولاد کے پاس وقت نہیں ہے۔ میرے بزرگوں بہت اچھا لگ رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں صرف ماں باپ کے ہی حق رہ گئے ہیں، کیا اولاد کے ہمارے اوپر حق نہیں ہے؟ میرے دینی بھائیوں ایسا نہیں ہے، ہمارا اسلام ہمارا دین دونوں طرف کی بات کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف باپ کے ہی حق ہے ماں کا ہی حق ہے، اولاد کا کیا حق نہیں ہے؟ اولاد کا بھی حق ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو مکان بنا کر کے دے دیا، یہ کام تو ایک جانور بھی کر رہا ہے، ایک گھونسلے بنا کر کے دے رہا ہے، اپنے بچوں کو اس میں بٹھا رہا ہے، یہ ہم نے کون سا کام کر دیا کہ اپنے بچوں کو مکان بنا کر کے دے دیا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو مکان بنا کر کے دے دیا، اس کا حق ادا ہو گیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو کاروبار سجا کر کے دے دیا، ہم نے اس کا حق ادا کر دیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کی شادی کر دی، ہم نے اس کا حق ادا کر دیا۔ نہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک بڑے عمر دراز ایک شخص آئے اور آ کر کے کہا، اے امیر المؤمنین میری اولاد میری بات نہیں مانتی، میرا نوجوان بچہ میرا نافرمان ہو گیا، اے امیر المؤمنین میرا نافرمان ہو گیا ہے، آپ میرے بیٹے کو سمجھائیے، آپ میرے بیٹے کو بتائیے یہ میری آنکھوں سے آنکھیں کیوں ملانے لگا، میرے نافرمان کیوں ہو گیا؟ امیر المؤمنین نے کہا بلاؤ اپنے بیٹے کو، کہاں ہے تمہارا بیٹا؟ امیر المؤمنین نے جب اس بیٹے کو بلایا اور آپ نے اس سے پوچھا آپ کے والد ہیں اور آپ ان کی نافرمان ہے، یہ بڑے میاں ہے، ان کی عمر دراز ہو گئی ہے، ان کی داڑھی سفید ہو گئی ہے اور آپ ان کی نافرمان ہے، آپ باپ کی نافرمانی کرتے ہیں۔
تو امیر المومنین سے اس نوجوان نے کہا اے امیر المومنین کیا باپ کا ہی حق رہ گیا ہے؟ کیا اولاد کا حق نہیں ہے؟ کہ بتائیے کہ جس وقت میں پیدا ہوا تھا میرا نام اچھا نہیں رکھا، جس گھرانے میں میری شادی کی گئی ہے وہ نیک عورت نہیں ہے بلکہ گلی کی ناچنے والی ہے، اور میری تعلیم و تربیت کا میرے باپ نے کوئی انتظام نہیں کیا ہے۔ امیر المومنین نے اس بڑے میاں کو پکڑا اور کہا شرم نہیں آتی کہ آپ جو ہے اولاد کی شکایت کرنے کے لیے آپ میرے پاس آئے ہیں؟ آپ نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا کیوں انتظام نہیں کیا؟ لیکن آج بہت بڑا المیہ ہے جو دینی تعلیم سے دور ہے، آج ہم اپنے بچوں کو کھلونے دلا رہے ہیں، اپنے بچوں کو مکان دلا رہے ہیں، اپنے بچوں کو کاروبار سجا کر کے دے رہے ہیں، لیکن تعلیم و تربیت کے سلسلے میں، دینی تعلیم کے سلسلے میں ایک زمانہ گزر گیا۔ لوگ کتنے ایسے انسان ہیں جنہوں نے قرآن کو نہیں پڑھا، قرآن نہیں سیکھا، زندگی گزر گئی، قرآن کو چھو کر نہیں دیکھا، قرآن کو پکڑ کر نہیں دیکھا۔ پورا گھرانہ دینی تعلیم سے دور ہے، پورا کا پورا گھرانہ قرآنی تعلیم سے دور ہے، نہ قرآن کو پڑھا نہ قرآن کو سیکھا۔ جب عمر بڑی ہو گئی اب افسوس کر رہا ہے نہ مکتب میں جا کر کے سیکھا۔ میرے دینی بھائیوں، آج شکایت جو باپ کر رہا ہے اس کا نتیجہ یہی ہے کہ ہم نے نہ قرآن کو سکھایا ہے نہ دینی تعلیم دلائی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اولاد کا حق جب شروع ہوگا، جب بچہ 12 سال کا ہو جائے گا، جب بچے کے حقوق شروع ہوں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جس دن آپ نکاح کے لیے جا رہے ہیں اسی دن سے حق شروع ہو رہا ہے کہ آپ جس مکان پر رشتے کے لیے جا رہے ہیں، جس رشتے کا انتخاب آپ کر رہے ہیں، یہ دیکھنا ہوگا آج رشتے کیے جا رہے ہیں مال کے بلبوتے پر، رشتے کیے جا رہے ہیں حسب و نسب کی بنا پر، رشتے کیے جا رہے ہیں مالداری کی بنا پر، رشتے کیے جا رہے ہیں طاقت کی بنا پر، رشتے کیے جا رہے ہیں اولاد کی صالح انسان کی بنا پر نہیں کیے جا رہے، بلکہ آج رشتہ کیا جا رہا ہے مال ملنا چاہیے، اچھا گھرانہ ہونا چاہیے، خوبصورت ہونی چاہیے، اس بنا پر رشتے کیے جا رہے ہیں۔ اس لیے آج اولاد جو نافرمان ہو رہی ہے اس کا نتیجہ یہی ہے کہ آج ہم نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے دور رکھا، صحیح انسان کا انتخاب اور صحیح بچی کا انتخاب نہیں کیا۔ اس کا نتیجہ یہی ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دن آپ رشتے کے لیے جا رہے ہیں صحیح لڑکی کا انتخاب کیجئے، صحیح لڑکی کا انتخاب کیجئے۔ اگر رشتہ کر رہے مال کی بنا پر، آپ رشتہ کر رہے ہیں خوبصورتی کی بنا پر، اگر آپ رشتہ کر رہے ہیں حسب و نسب کی بنا پر، اگر آپ رشتہ کر رہے ہیں، میرے نبی نے فرمایا تم ہلاک و برباد ہو جاؤ۔ ایسے رشتے کے اندر خیر نہیں ہو سکتی، ایسے رشتے کے اندر جو ہے خیر نہیں ہو سکتی۔ اگر خوبصورتی ہے اور اگر دینداری کے ساتھ خوبصورتی ہے بہت اچھی بات ہے، دینداری کے ساتھ مالداری ہے بہت اچھی بات ہے، دینداری کے ساتھ حسب و نسب ہے بہت اچھی بات ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کے حقوق کے ادا کرنے میں حق تلفی کریں گے، اپنے بچوں کے حقوق ادا کرنے میں، کل قیامت کے دن یہ بچے ہم سے پوچھیں گے اے اللہ رب العالمین، ہمارے باپ نے ہمارا حق ادا نہیں کیا، ہمارا رشتہ ایک ایسے گھرانے کے اندر کیا ہے، ہمارا رشتہ مالداری کی بنا پر کیا گیا ہے، ہمارا رشتہ حسب و نسب کی بنا پر کیا گیا ہے، ہمارا رشتہ جو ہے خوبصورتی کی بنا پر کیا گیا ہے۔ دینداری کو ترجیح دو، دینداری کی بنا پر نکاح کرو، دینداری کی وجہ سے اپنے بچوں کا رشتہ کرو تو ہم اپنے بچوں کے حقوق ادا کرنے والے بنیں گے۔ ان کی نسل سے، ان کی گوشت سے پیدا ہونے والی شخصیت شیخ عبد القادر جیلانی جیسے پیدا ہوں گے، ان کی کوکھ سے پیدا ہونے والی شخصیت بایزید بسطامی جیسی ہستی پیدا ہوگی، ان کی کوکھ سے پیدا ہونے والے شاہ عبد العزیز جیسے محدث پیدا ہوں گے، ان مستورات کی کوکھ سے پیدا
ہونے والی عظیم شخصیت پیدا ہوں گی کب؟ جب آپ اپنے بچوں کے رشتے دینداری کی بنا پر کریں گے، جب اپنے بچوں کا رشتہ قرآن کی بنا پر کریں گے کہ بچی قرآن پڑھی ہوئی ہے، قرآن کو جانتی ہے، نماز کی پابند ہے، تو ان رشتوں کے اندر توڑ پیدا نہیں ہوگا، جوڑ پیدا ہوگا، محبتیں پیدا ہوں گی، زندگی کے اندر سکون پیدا ہوگا۔ تو میرے نبی کے واسطے سے جو پیغام ملا، پیغام یہی ملا کہ ایسا زمانہ اس امت پر آئے گا، ایسا دور آئے گا اور ایسا زمانہ آئے گا، یہ نوجوان اپنے باپ کو آنکھیں دکھائے گا، ماں کو آنکھیں دکھائے گا، وہ ماں جو بچپن کے اندر اس کی مشقت کے ساتھ اس کو پالا تھا، وہ ماں جس ماں نے اس کو گود میں رکھا ہے، جس ماں نے اس کو دودھ پلایا ہے، جس ماں نے گرم وہ ماں جو ہے پیشاب کی جگہ پر سو جاتی ہے، وہ ماں ٹھنڈ میں اس کو اپنے سینے سے لگا کر گرمائی دیتی ہے، وہ ماں اپنے بستر پہ اس کو آرام دیتی ہے، لیکن آج ماں کو جب ضرورت پڑی ہے، آج جب اس نوجوان کی اس ماں کو ضرورت پڑی ہے، آج جب اس ماں کو ضرورت پڑی ہے، اس ماں کی آنکھوں کے اندر سے جب روشنائی جا چکی ہے، اس ماں کی آنکھوں کے اندر جب پانی آنے لگا ہے، اور یہ ماں اس بچے سے کہہ رہی ہے، اے میرے بچے، اے میرے نوجوان بچے، میں آپ کو ان آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ آپ میری آنکھوں کو بنوا دیجئے، اے میرے بچے، اے میرے نوجوان بچے، میں آپ کی زیارت کرتی ہوں، میں ان آنکھوں سے آپ کو بچپن میں دیکھا کرتی تھی، میں انہی آنکھوں سے آپ کی زیارت کرا کرتی تھی، اے میرے بچے، میں آپ کو دیکھا کرتی تھی، لیکن میرے بچے آج مجھے ضرورت پڑی ہے کہ آپ میری آنکھوں کو بنا دیجئے، میری آنکھوں کو بنائیے، مجھے آپ کی تصویر صحیح نہیں دکھائی دیتی، اے میرے بچے، اگر آپ میری آنکھوں کو بنا دیں گے میرے دل کو سکون مل جائے گا، میرے دل کو آرام مل جائے گا۔ لیکن یہ نوجوان جب یہ شادی ہو جاتی ہے، ماں سے آنکھیں ملانے لگ جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ماں کی خدمت بیوی کرے گی۔ میرے دینی بھائیوں، ماں کی ذمہ داری بیوی پر نہیں ہے، اس لیے کہ ماں کی عظمت کو، ماں کی اہمیت کو آپ پہچانیں گے۔ ماں آپ کی ہے، ماں آپ کی نہیں، اس کی نہیں ہے، وہ ماں اس کی نہیں ہے، وہ تو ساس ہے۔ اس لیے جب آپ ماں کی عظمت کو پہچانیں گے، ماں کی خدمت آپ کریں گے، پھر وہ دیکھے گی کہ میرا شوہر میرے باپ میری ماں کی خدمت کر رہا ہے، میرا شوہر ماں کی خدمت کرتا ہے، میرا شوہر باپ کی خدمت کرتا ہے۔ وہ ماں کی وہ خدمت کرے گی، وہ ماں سے پیار کرے گی۔ لیکن جب نوجوان اپنی بیوی کے سامنے اس ماں کو ڈانٹے گا، وہ نوجوان جو اپنی ماں کو دھمکائے گا، اس کے دل سے اس کی ماں کی عظمت نکل جائے گی۔ وہ ماں تڑپ رہی ہے، ماں مچل رہی ہے اور کہہ رہی ہے، اے میرے بچے، مجھے آنکھوں کی ضرورت ہے، اے میرے بچے، آج مجھے تیرے سہارے کی ضرورت ہے۔ جب تو بچپن کے اندر تھا، میں آپ کو آرام دلایا کرتی تھی، میں آپ کو نرم بستر میں سلایا کرتی تھی، لیکن آج جس ماں نے آپ کے منہ کے اندر چمچی سے پانی کو ڈالا تھا، آج ماں کے منہ کے اندر سے دانت ختم ہو چکے ہیں، ماں کے منہ میں دانت موجود نہیں ہے۔ اللہ نے وہی سبق یاد دلایا، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا۔ اے نوجوانوں، اگر تم میں سے کسی کے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائے، ماں پہنچ جائے یا باپ پہنچ جائے، اور تمہیں اس باپ کو تمہارے سہارے کی ضرورت پڑے گی، جس طریقے سے بچپن کے اندر آپ کے منہ کے اندر دانت نہیں تھے، آپ کے آنکھوں کے اندر دیکھنے کی صلاحیت موجود نہیں تھی، آپ کے ہاتھ کام نہیں کرتے تھے، آج باپ کہہ رہا ہے، اے میرے نوجوان ادھر آؤ۔ وہ باپ سے کہہ رہا ہے،
وہ اس کو تمیز سے بولنا چاہیے تھا کہ ابو جان آپ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن کہہ رہا ہے کیا کہہ رہے ہیں، چیخ کر وہ کہتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا افن، اف بھی مت کہو۔ مفسرین فرماتے ہیں اف کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے پیشانی پر شکن تک نہ لائیے، آپ اپنے پیشانی پر سلوٹ تک نہ لائیے۔ اگر آپ آج باپ آپ کو کہہ رہا ہے، ماں آپ سے کہہ رہی ہے، اور ماں کے دانتوں کے دانت نہیں ہے، بڑھاپا آ چکا ہے، وہ ماں کہہ رہی ہے اے میرے بچے میرے منہ کے اندر چمچی سے پانی ڈال دیجئے، اے میرے بچے آج مجھے دکھائی نہیں دیتا، مجھے لے کر کے چل دیجئے، اے میرے بچے۔ وہ ماں بعض مرتبہ جب بڑھاپے کے عالم میں پہنچتی ہے، بچپن کا دور اس ماں کو یاد آ جاتا ہے، اور بچپن جیسے وہ کام کرنے لگتی ہے، وہ ماں ضد کرتی ہے، بات بات پر ناراض ہوگی، باپ بات بات پر ناراض ہوگا۔ میرے دینی بھائیوں، اگر آج ہم نے اپنے ماں باپ کے دل کو دکھایا، آج اگر ہم نے اپنے ماں باپ کے دل کو سکون نہیں دیا، ہم جنت سے محروم ہو جائیں گے۔ آج اگر ہم نے اپنے ماں باپ کے دل کو توڑا، آج ہم نے اپنے ماں باپ کو ستایا، جنت سے محروم ہو جائیں گے۔ میرے نبی نے ایک جملے میں ارشاد فرما دیا، اے نوجوانوں، جس جنت کو تم تلاش کرنے کے لیے بھاگ رہے ہو، جس جنت کو تلاش کرنے کے لیے مشقتوں کو جھیل رہے ہو، جس جنت کو تلاش کرنے کے لیے آپ محنتیں کر رہے ہو، جس جنت کو تلاش کرنے کے لیے نمازیں پڑھ رہے ہو، جس جنت کو تلاش کرنے کے لیے قرآن پڑھ رہے ہو، میرے نبی نے فرمایا ان الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ میرے نبی یہ بھی فرما سکتا تھا کہ جنت تمہارے ماں کے سر کے اندر موجود ہے، اپنے ماں کے دل، اپنے ماں کو سکون پہنچاؤ۔ میرا نبی یوں بھی کہہ سکتا تھا کہ جنت تمہاری ماں کے پہلو کے اندر ہے، اپنے ماں کے دل کو سکون پہنچاؤ۔ جسم کے اندر سب سے کمزور درجہ پیروں کا ہے، اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اپنے ماں کے دل کو سکون پہنچاؤ، اپنی ماں کو آرام پہنچاؤ۔ آج ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم علماء سے دعا کرائے، نیک لوگوں سے دعا کرائے، اور ماں تڑپتی رہے، ماں مچلتی رہے، ماں کی نافرمانی کرتے رہے، ماں کو آنکھیں سے آنکھیں دکھاتے رہے، اور ماں جب رات کو کروٹ بدلتی ہے، ماں کو جب تکلیف ہوتی ہے، جب بھی اس کی زبان سے نکلتا ہے اے اللہ میرے بچے کے کاروبار کو سجا دے، اے اللہ میرے بیٹے کو صحت دے دے، اے اللہ میرا بچہ بیمار ہے شفا دے دیجئے۔ میرے دینی بھائیوں، آپ سمجھو کہ آج اگر ہم سمجھے انسان دنیا کے اندر کتنا ہی عبادت گزار کیوں نہ بن جائے، اللہ کا کتنا ہی صالح بندہ کیوں نہ بن جائے، کتنی ہی عبادت کرنے والا کیوں نہ بن جائے، اگر اس کی ماں اس سے ناراض ہے، اس کا بوڑھا باپ اس سے ناراض ہے، جنت کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ صحابی ہے اور عبادت گزار بھی ہے، سب کچھ کرنے والے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کرنے والے ہیں، لیکن جو ہے گرگرے کا وقت ہے اور زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ آپ نے کہا کہ لکڑیاں لاؤ اور آپ کے بیٹے کو اس میں جلایا جائے گا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں نے کہا کہ میرے بیٹے کو اس میں جلایا جائے گا۔ ماں نے کہا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آپ اپنے بیٹے کو معاف کر دیجئے، آپ اپنے بیٹے کو معاف کر دیجئے۔ ماں نے کہا کہ میرے سامنے اس بیٹے کو جلایا جائے گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے جلتا ہوا دیکھوں، اس لیے میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں۔ زبان پر وہ معاف کرتی ہے اور زبان پر کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ دیکھیے صحابی ہیں، اور ہم اگر کتنی عبادت گزار کیوں نہ بن جائے،
جنت سے محروم ہو جائیں گے. ہم اپنی ماں سے معافی مانگے وہ تھوڑی تھوڑی باتوں پر ناراض ہوگی. بڑھاپے کا عالم ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو کر کے بیٹھ جائے گی. کبھی آپ نے کہا اے اماں آپ کیوں ناراض ہو جاتی ہے؟ اے میری ماں میں کاروبار سجاتا ہوں, میں گھر کی باغ ڈور کو سنبھالتا ہوں. کیا کبھی آپ نے اس ماں کو کچھ رقم کچھ پیسے الگ سے دیے ہو؟ اے ماں ان پیسوں کو آپ لگائیے, جہاں آپ کا دل چاہے آپ ان پیسوں کو خرچ کیجئے. اے ماں یہ پیسے آپ کے ہیں, آپ ان پیسوں کو استعمال کیجئے. اے ماں یہ میں آپ کو دے رہا ہوں, آپ ان کو استعمال کیجئے. اے ماں آپ کتنی پیاری ہے کہ بچپن کے اندر جب مجھے بھوک لگتی تھی, اے ماں اگر میں آپ سے ضد کرتا تھا تو آپ دھوپ میں میرے لیے کھانے کا انتظام کرتی تھی. اے ماں جب میں بیمار ہو جاتا ہوں, اگر انسان بیمار ہو جائے تب بھی اس کی زبان سے ہی نکلتا ہے اماں, اس کی زبان سے ماں ہی نکلتا ہے. جب انسان کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے وہ ماں ماں پکارتا ہے. لیکن آج ماں کے ساتھ یہ گھناؤنی حرکتیں, یہ ماں کے ساتھ یہ برتاؤ, یہ ماں کے ساتھ یہ رویہ, یہ باپ کے ساتھ یہ گھناؤنی حرکتیں آج اولاد کر رہی ہے. میرے دینی بھائیوں, میرے بزرگوں اور میرے نوجوانوں, آپ ماں سے محبت کیجئے, باپ سے محبت کیجئے. وہ ہماری آنکھوں کے تارے ہیں, وہ ہمارے لیے بہترین مشیر ہے, وہ ہمارے لیے بہترین انسان ہے. جس وقت ماں دنیا سے چلی جاتی ہے اس وقت انسان کو معلوم ہوتا ہے ماں کیا چیز ہوتی ہے. اس وقت انسان کو معلوم ہوتا ہے جب باپ دنیا سے چلا جاتا ہے کہ میرا باپ دنیا سے چلا گیا ہے. میری ماں جس وقت دنیا سے چلی جائے گی اس وقت انسانوں کو معلوم ہوگا کہ جس انسان کی ماں دنیا کے اندر موجود نہیں ہے, انسان کو گھر کے اندر اندھیرا دکھائی دے گا, گھر کے اندر انسان کو سکون نہیں محسوس ہوگا. وہ ماں انسان کو بڑی بڑی الجھنیں, بڑی بڑی ٹینشنیں اس ماں کی برکت سے اللہ رب العالمین دور کر دیتے ہیں. لیکن میرے دینی بھائیوں, آپ بچوں کو قرآن سکھاؤ, ماں باپ کا حق بتاؤ, تبھی تو اولاد ماں باپ کی فرما بردار بنے گی. ایک واقعے سے ماں آپ کو مدارس کی اہمیت, ماں باپ کے حقوق, اس سے متعلق آپ کو بتاتا چلوں تاکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ بچے نیک انسان کیسے بنیں گے. ماں, میری مائیں اور بہنیں بھی گھروں پر سن رہی ہوں گی, میری مائیں اور بہنیں متوجہ ہوں اور سنیں کہ کیا ایسے ہی نیک بندے بن جائیں گے؟ ہم موبائل چلاتی رہے, فلمیں دیکھتی رہے, بے پردہ گھومتی رہے, شوہر کی نافرمانی کرتی رہے اور ہم اور التجا اور ہم یہ سمجھے کہ نیک اولاد پیدا ہو جائے گی, نیک انسان بن جائیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ماں جو ہے مشتبہ چیزیں کھاتی رہے, ماں کو بے نمازی بنتی رہے, نماز نہ پڑھے, قرآن نہ پڑھے اور نیک بندے بن جائیں, آوارہ گھومتی رہے, بازاروں میں جاتی رہے اور یہ سمجھتی رہے کہ میرے بچے نیک بن جائیں گے, میرے بچے فرما برداری کریں گے. ایسا نہیں ہو سکتا, بلکہ ماں کو بھی نیک بننا ہوگا. جب پیٹ کے اندر بچہ موجود ہو ماں کو پرہیزگاری اختیار کرنی ہوگی, مشتبہ چیزوں سے بچنا ہوگا, قرآن پڑھنا ہوگا, نمازوں کا اہتمام کرنا ہوگا اور اللہ سے دعائیں کرنی ہوگی. ربی حبلی من الصالحین, اے پروردگار عالم نیک صالح بچہ دے دیجئے. اس ماں کو محنت کرنی ہوگی اور نمازوں کا اہتمام کرنا ہوگا. بایزید بسطامی علیہ الرحمہ کا نام آپ نے سنا, پیٹ کے اندر موجود ہے اور باپ کا انتقال ہو جاتا ہے. ماں کو فکر ہوتی ہے کہ میرا بچہ آوارہ بچوں میں پڑھ کر کے آوارہ نہ بن جائے, ماں کو فکر لاحق ہوتی ہے کہ میرا بچہ بگڑ نہ جائے, غلط صحبت میں پڑھ کر کے میرا بچہ بگڑ نہ جائے. اس ماں کو فکر لاحق ہوتی ہے, وہ ماں اس بچے کی ننھی سی انگلی کو پکڑتی
کرتی ہے اور اس کو معلوم ہوتا ہے اس بستی کے اندر ایک عالم صاحب موجود ہیں جن کے یہاں تعلیم و تربیت کا بہترین انتظام ہے، جو قرآن پڑھاتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں اور بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرتے ہیں۔ اس بچے کی انگلی کو پکڑ کر کے لے کر کے جا رہی ہے اور جا کر کے کہتی ہے اے عالم صاحب، اے قاری صاحب، میں ایک بیوہ عورت ہوں، میں گھروں پر لوگوں کے جو ہے جھاڑا پوچھا کرتی ہوں اور اپنے بچے کا پیٹ پالتی ہوں۔ اے عالم صاحب، جب تک کہ میرا بچہ اللہ کے نیک بندہ نہ بن جائے اس کو گھر مت بھیجنا۔ اس واقعے سے مدارس کی اہمیت کا علم ہوگا کہ میرے بچے کو اس وقت تک آپ گھر مت بھیجنا جب تک کہ اللہ کا صالح بندہ نہ بن جائے، جب تک کہ نیک بندہ نہ بن جائے آپ اس کو گھر مت بھیجنا۔ ان کی خدمت میں چھوڑ کر کے آ جاتی ہے۔ بایزید بسطامی علیہ الرحمہ قرآن کو پڑھ رہے ہیں، حدیثوں کو پڑھ رہے ہیں، علم نبوت کو حاصل کر رہے ہیں۔ ماں کی یاد آنے لگتی ہے۔ کافی زمانہ گزر گیا کہ ماں کی زیارت کر لوں، ماں کو دیکھ لوں۔ استاد محترم سے کہتے ہیں اے استاد محترم، مجھے اپنی ماں کی یاد آ رہی ہے۔ اے استاد محترم، میں اپنی ماں کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اے استاد محترم، میں اپنی ماں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ استاد محترم کو اس کی ماں کا وعدہ یاد آ جاتا ہے۔ استاد محترم تھوڑی دیر سوچتے ہیں اور کہ ماں نے بھی وعدہ کیا ہے کہ جب تک کہ اللہ کا صالح بندہ نہ بن جائے جب تک کہ گھر مت بھیجنا۔ کہتے ٹھیک ہے، آپ کو گھر تو بھیج دیا جائے گا، لیکن شرط ہے کہ آپ کو میں سبق دے رہا ہوں، آپ کو سبق سنانا ہوگا۔ استاد محترم کئی روز کا سبق ان کو دے دیتے ہیں تاکہ اگر اس کے سبق سنا دے گا تو بھیج دیا جائے گا، اگر سبق نہیں سنایا تو اس کو چھٹی نہیں ملے گی۔ لیکن بایزید بسطامی علیہ الرحمہ ان معصوم سے ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہتے ہیں اے اللہ رب العالمین، انہی آنکھوں سے میں اپنی ماں کو دیکھا کرتا تھا، انہی آنکھوں سے میں اپنے استاد محترم کو دیکھتا ہوں، انہی آنکھوں سے میں قرآن کو دیکھتا ہوں اور انہی ہاتھوں سے میں قرآن کو پڑھتا ہوں اور انہی ہاتھوں کو اٹھا کر کے میں اللہ رب العالمین آپ سے دعائیں کر رہا ہوں۔ میری ماں کے واسطے سے آپ میرا سبق یاد کرا دیجئے تاکہ میرا سبق یاد ہو جائے اور اپنی ماں کی زیارت کر لوں، اپنی ماں کو دیکھ لوں۔ اللہ رب العالمین نے ان کے سارا سبق یاد کرا دیا۔ آتے ہیں اور استاد محترم کو سارا کا سارا سبق سنا دیتے ہیں اور جاتے ہیں کہ ماں کی آغوش میں بیٹھ جاؤں گا، ماں کی آنچل میں بیٹھ جاؤں گا اور ماں سے باتیں کروں گا۔ اچھلتے ہوئے جا رہے ہیں، کودتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ماں نے دروازہ نہیں کھولا۔ وہ کہتے ہیں اماں دروازہ کھولیے، آپ کا بایزید آیا ہے۔ ماں سمجھ رہی ہے کہ میرا بایزید نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کا صالح بندہ نہ بن جائے۔ دوبارہ آواز لگا رہے ہیں اے اماں آپ کا بایزید آیا ہے، دروازہ کھولیے۔ ماں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ کہہ رہے ہیں اے اماں آپ کا بایزید آیا ہے، آپ دروازہ کھولیے۔ اماں نے جواب دیا میرا بایزید نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کا صالح بندہ نہ بن جائے۔ بایزید بسطامی علیہ الرحمہ آ جاتے ہیں، آنکھوں کے اندر آنسو جاری ہے۔ استاد محترم پوچھتے ہیں اے بایزید آپ گھر گئے تھے، آپ کیوں واپس آ گئے، کیوں آپ رو رہے ہیں؟ کہ اماں نے دروازہ نہیں کھولا، اماں کچھ بنانا چاہتی ہے، اماں کچھ نیک بندہ بنانا چاہتی ہے۔ استاد محترم نے چاہا کہ اب اس کی ماں ان کو بنانا چاہتی ہے۔ کچھ روز کے بعد اللہ نے بایزید بسطامی علیہ الرحمہ کو وہ مقام عطا کر دیا۔ علماء فرماتے ہیں جو اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرشتوں میں مقام عطا کیا ہے، اللہ رب العالمین نے جبریل
امین کو جو مقام عطا کیا ولایت میں، ولیوں میں، اللہ نے بایزید بسطامی علیہ الرحمہ کو وہ مقام عطا کیا۔ اس ماں کی برکت سے، اس ماں کی دعاؤں کی برکت سے اللہ نے بایزید بسطامی علیہ الرحمہ کو مقام عطا کر دیا کہ بایزید بسطامی علیہ الرحمہ ولایت کے اس مقام پر پہنچ گئے، اور استاد محترم کو خواب میں زیارت ہوتی ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام استاد محترم سے کہتے ہیں اے استاد محترم، آپ اس بچے کے استاد ہیں، آپ اپنے بچے کو گھر بھیج دیجئے اور کہہ دیجئے کہ اللہ نے آپ کے اس شاگرد کو ولایت کے اس مقام پر پہنچا دیا ہے، ولایت کے اس مقام پر پہنچا دیا ہے۔ آپ گھر جاتے ہیں اچھلتے ہوئے اور کودتے ہوئے، دروازے پر دستک دیتے ہیں، ماں دروازے کو کھول دیتی ہے اور کہتی ہے اے میرے بیٹے، اس دن کے انتظار میں کافی زمانے سے تھی، اس دن کو دیکھنے کے لیے نہ جانے میں نے کتنی دعائیں کری ہے، اس دن کو دیکھنے کے لیے نہ جانے میں نے اللہ کی کتنی خوشامند کری ہے، لیکن آج جو اللہ کے صالح بندے نہیں بن رہے اس میں ماں کا رول ہے۔ ماں نافرمانیاں کر رہی ہے، ماں کو اپنے بچے کی فکر کی لاحق نہیں ہے، ماں کو تعلیم و تربیت کی فکر لاحق نہیں ہے۔ بچہ جب گالی بکتا ہے ماں خوش ہوتی ہے، بچہ جب موبائل کو چلاتا ہے ماں خوش ہو جاتی ہے، ماں جب بدتمیزیاں کرتا ہے وہ ماں فخر کے طور پر کہتی ہے ابھی بچہ ہے کیوں آپ اس کو ڈانٹ رہے ہو، باپ بھی خوش ہوتا ہے کہ آپ کیوں اس کو ڈانٹ رہے ہو، ابھی بچہ ہے، ابھی اے مولانا صاحب آپ اس کو ابھی سے اللہ کا نیک بندہ بنانا چاہتے ہیں، اے مولانا صاحب کیا آپ ابھی اس کو اللہ کا نیک بندہ بنانا چاہتے ہیں، ابھی بچہ ہے، ابھی تو گالی دے گا، ابھی بچہ ہے۔ جب یہ جوان اور جب یہ بڑا ہو جاتا ہے، جب نافرمانیاں کرتا ہے، تب کہتے ہیں اسے کیا ہو گیا کہ جو ہے آج اولاد کی جب اولاد جب باپ کی نافرمانی کرتی ہے، شکوے کرتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں، روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج اولاد نافرمان ہو گئی، باپ کی بات اولاد نہیں مان رہی، نہ ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام ہے بلکہ باپ اس کو ڈانٹ رہا ہے، بڑے مجمع میں اس کو ڈانٹ رہا ہے۔ یہ ڈانٹنے کا طریقہ نہیں ہے، یہ ڈانٹ ڈپٹ کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ آپ تنہائی میں اس کو سمجھائیے اور آپ اس کو تنہائی میں کہیے کہ میرے بچے، اور آج اس کو سمجھائیے، اس کو کہیے میرے بچے آپ جو ہے اس طریقے سے نہیں کام کرا کرتے، آپ بچے ہیں، پھر دیکھیے وہ بچہ آپ کا فرما بردار ہوگا۔ لیکن آج نوجوان بھی جو ہے، اگر کوئی نوجوان کسی بوڑھے کو اور کوئی نوجوان کسی بوڑھیا عورت کو کسی ٹرین میں کسی بس میں کوئی سواری دے دے اور کوئی اپنی سیٹ کو چھوڑ کر کے کھڑا ہو جائے، سارے رستے وہ بوڑھا انسان، وہ بوڑھی عورت دعائیں دیتی ہے اور کہتی ہے کتنا اچھا انسان ہے کہ اس نے مجھے سواری کا انتظام کر دیا، کتنا اچھا انسان ہے کہ اس نے مجھے میرے بیٹھنے کا انتظام کر دیا، کتنا اچھا انسان ہے۔ اگر آج ہم اپنے باپ کے ساتھ اس سلوک کریں گے، وہ باپ دعائیں دے گا، وہ ماں دعائیں دے گی۔ جو آج سلوک اولاد غلط کر رہی ہے، ہم جیسی کرنی ویسی بھرنی، اگر انسان اپنے باپ کے ساتھ غلط سلوک کرے گا، غلط رویہ کرے گا۔ میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص نے جب اس کی ماں کا اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، اس نوجوان نے گھر کی باغ ڈور کو سنبھال رکھا تھا، وہ گھر کا مالک تھا، اس نے اپنے والد کے لیے اپنے اس ایک الگ کمرے کا انتظام کر دیا اور کہا اے والد محترم آپ اس کمرے میں رہا کریں، ہم اس کمرے میں رہا کریں گے۔ وہ باپ اس کمرے کے اندر موجود ہوتا، وہ ڈیوٹی پر نکل جاتا، اپنے کاروبار پر نکل جاتا، جب شام کو واپس لوٹتا اس کی بیوی تمام کی تمام شکایتیں اس باپ اپنے شوہر سے کرتی اور کہتی کہ آپ کے والد محترم ان کے یہ میرے ساتھ غلط سلوک کرتے ہیں، آپ کے باپ کا رویہ میرے ساتھ غلط ہے۔
چند دن وہ سنتا رہا، پھر اس نے انتظام جو ہے باپ کا اوپر کر دیا اور کہا استاد میرے والد محترم آپ جو ہے میں آپ کو انتظام اوپر کرتا ہوں تاکہ آپ کو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ملا کرے اور آپ اوپر رہا کرے۔ لیکن کچھ دن کے بعد وہ باپ کی نافرمانی اتر گیا اور دیکھتا رہا، اس نے جو ہے برتنوں کا انتظام بھی الگ کر دیا، ایک پلیٹ کا انتظام کیا کہ آپ صرف اسی پلیٹ کے اندر کھایا کرے، اسی پلیٹ میں آپ کو کھانا ہے۔ وہ باپ اسی پلیٹ کے اندر کھاتا، جب ان کا پوتا آتا اور اس پلیٹ کو پکڑتا اور کہتا ہے میرے دادا کی پلیٹ ہے، لیکن جب اس باپ کا انتقال ہو گیا وہ ان کا اس کا بیٹا اس پلیٹ کو پکڑتا اور کہتا کہ میں بھی اسی پلیٹ کے اندر کھاؤں گا۔ اس باپ نے کہا کہ میرے والد کی پلیٹ ہے، یہ گندی پلیٹ ہے، آپ اس پلیٹ میں مت کھائیے، آپ میرے بیٹے ہیں، آپ میرے بیٹے ہیں، اس پلیٹ میں آپ مت کھائیے۔ وہ بوڑھے تھے اور ان کو الٹیاں ہوا کرتی تھی، آپ اس پلیٹ کے اندر کھائیں گے، ہم نے ان کے برتنوں کا انتظام الگ کیا ہے اس لیے آپ اس پلیٹ کے اندر نہ کھائیے۔ اس بیٹے نے کہا کہ آپ نے اپنے باپ کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، جیسے آپ ان کے ساتھ آپ نے سلوک کیا کہ آپ نے ان کا انتظام برتنوں کا انتظام الگ کیا، رہائش کا انتظام الگ کیا اور آپ ان کے ساتھ غلط برتاؤ کرتے رہے، تو میں بھی آپ کے لیے برتنوں کا انتظام الگ کروں گا، آپ بھی اپنے برتنوں کا انتظام الگ کریے۔ یہ حال یہ منظرنامہ آج دنیا پیش کر رہی ہے، یہ منظرنامہ آج انسان دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جو پیغام دے کر کے گئے اور آپ نے جو تعلیم دی اور آپ نے بتایا کہ جیسے اپنے باپ کے ساتھ سلوک کرو گے ایسی اولاد تمہارے ساتھ سلوک کرے گی، اگر تم اپنے اولاد کے ساتھ غلط رویہ کرو گے، اگر باپ کے ساتھ اولاد غلط رویہ اختیار کرے گی تو یہ اولاد بھی جب آپ باپ بنیں گے، آپ بوڑھے ہو جائیں گے، آپ کو سہارے کی ضرورت پڑے گی تو یہ آنکھیں دکھائے گی، بدتمیزیاں کرے گی، بستروں کا انتظام الگ کرے گی اور آپ کو ایک مکان میں الگ ڈال دیا جائے گا، وہاں آپ تڑپتے رہیں گے، مچلتے رہیں گے، پھر آپ کو اپنا دور یاد آئے گا۔ مفتی شبیر صاحب نے ایک واقعہ لکھا ہے، انوار ہدایت کے اندر ایک واقعہ لکھا کہ ایک باپ جو اس کا باپ اندھا ہو گیا تھا، آنکھ سے معذور تھا، وہ بوڑھے باپ کو پکڑ کر کے سائیکل پر بٹھاتا ہے، زبردستی کرتا ہے، ہاتھوں کو باندھ دیتا ہے اور باندھ کر کے اس بوڑھے باپ کو اس سائیکل پہ بٹھا کر لے جاتا ہے کہ میں اس بوڑھے باپ کو اس گڈھے کے اندر گندے گڈھے میں لے جا کر کے ڈالوں گا۔ وہ باپ مچل رہا ہے، باپ کہہ رہا ہے اے میرے بیٹے میرے ساتھ یہ رویہ مت اختیار کیجئے، میرے ساتھ یہ برتاؤ نہ کیجئے، مجھے گندے نالے میں مت ڈالیے، مجھے آپ میرے ہاتھ پیر باندھ کر کے آپ اس گندے نالے میں مت ڈالیے، ورنہ آنے والے وقت میں آپ کی اولاد آپ کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرے گی، آپ کی اولاد اس کے اندر ڈالے گی۔ لیکن جب وہ ڈالنے لگا اس نے کہا کہ میں نے بھی اپنے باپ کو یہی ڈالا ہے، ذرا کہیں گہرے گڈھے میں مت ڈالنا، اس لیے کہ میں نے بھی اپنے باپ کو یہی ڈالا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی اور وہ سمجھا کہ اگر یہی برتاؤ اپنے اولاد کے ساتھ میں کروں گا، اپنے باپ کے ساتھ کروں گا، آنے والے وقت میں میں باپ بن جاؤں گا، بڑھاپا مجھے آئے گا، ہو سکتا ہے یہ اولاد مجھے بھی کہیں گڈھے میں لے جا کر کے نہ ڈال دے، میرے ہاتھ پیر باندھ کر کے، اور جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا، آنکھوں سے معذور ہو جاؤں گا، آنکھوں کے اندر دیکھنے کی صلاحیت اور طاقت نہ رہے گی، تو یہ باپ جو ہے تو یہ اولاد پھر مجھے لے جا کر کے ڈالے گی۔ تو اس باپ نے کہا کہ میں نے بھی اپنے باپ کو یہی ڈالا تھا، اگر آپ مجھے ڈالیں گے تو آنے والے وقت میں یہ اولاد پھر آپ کو ایسے ہی ڈالے گی۔ تو اس لیے میرے دینی بھائیوں بزرگوں، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلاؤ، قرآن کی تعلیم دلاؤ،
अहादीस की तालीम दिलाओ, उलमा की सोहबत में ले जाओ, अल्लाह के नेक बंदों की सोहबत में बिठाओ, ताकि उनके असरार, उनकी सोहबतें, उनकी सोहबतों को इख्तियार करेंगे, नेक बंदे बनेंगे। और जब बच्चा पैदा हो जाए, उलमा से पूछ कर के नाम रखा जाए, अच्छा नाम रखा जाए। आज लोग जब नाम रख लेते हैं तब आते हैं और कहते कि नाम का माना बताओ। अब मौलाना लुगत उठा करके देखेगा, कभी अलकामुसुल वहीद देख रहा है, कभी अलकामुसुल जदीद देख रहा है, वो माना तलाश कर रहा है। जब माना बात आ रहे हैं और कहते हैं कि हमने अपने बच्ची का नाम मुशरिकीन रख दिया, कुरान में जिक्र आया है इसलिए हमने उठा करके रख दिया, और हमने अपने बेटे का नाम इबलीस रख दिया इसलिए कि कुरान में जिक्र आया है। मेरे दीनी भाई, कुरान में जिक्र शैतान का ही, इबलीस का, फिरौन का, हामान का ये जिक्र आया है, तो हम समझते हैं कुरान में नाम आया है इसलिए हम अपने बच्चों का नाम, ऐसा नाम बताइए जो महल्ले के अंदर किसी का ना हो, ऐसा नाम बताइए पूरे गांव के अंदर किसी का नाम ना हो, ऐसा नाम बताइए जो मुख्तसर हो, ऐसा नाम बताइए। नाम जो रख रहे हैं, हीरो के नाम पर नाम रखा जा रहा है, ऐसा नाम रखा जा रहा है जिसके माने गलत होते हैं, ऐसा नाम रखा जा रहा है। क्या नाम रखा जाए? हुस्नुन नारा। हुस्न नारा, हुस्न माने खूबसूरत, नार माने जहन्नम। मस्तूरात नाम रख रही है, हुस्न नारा। कोई नाम रख रही है मुशरिकीन, ये नाम रखे जा रहे हैं। नाम रख कर के बाद में आते हैं इमाम साहब, मौलाना साहब ने नाम रख दिया है, अब इसके माने तलाश करो, नाम के माने बताओ। मेरे दीनी भाइयों, आप पहले नंबर जब बच्चा पैदा हो जाए, किसी नेक साले बंदे को बुलाकर कान में अजान डलवाइए, अजान पढ़वाइए, नाम का इंतखाब कीजिए, कोई मीठी चीज का इंतजाम करके, कोई खजूर का इंतजाम करके, उलमा से, किसी नेक बंदे से उसके मुंह में चबवा करके, फिर उसके मुंह के अंदर उनका लुआब डलवाइए ताकि उनके असरार उस बच्चे पर पड़े। नेक अच्छा और अच्छा नाम रखवाइए, फिर देखिए उस बच्चे पर नाम के असरात होंगे, उस उलमा की उस थूक, उस लुआब का असर उस बच्चे पर होगा। तो सबसे पहले बाप की जिम्मेदारी है, बाप का हक ये बनता है कि जब बच्चा पैदा हो जाए सबसे पहले नंबर पर उसका अच्छा नाम रखा जाए, फिर दूसरे नंबर पर जो है उसके जो है जब वो बालिग हो जाए उसकी शादी का इंतजाम किया जाए। अगर वो गुनाह के अंदर मुब्तला है, शादी का कोई इंतजाम नहीं किया, बाप को गुनाह मिलेगा। इसलिए कि जब वो एक भूख का इंतजाम आपने किया, खाने का इंतजाम किया, लेकिन अब उसे जरूरत पड़ी है, लेकिन उस बाप की जिम्मेदारी है जब वो बच्चा बालिग हो गया है या बच्ची बालिग हो गई है, उसकी शादी के नज़्म ज़ब्त का इंतजाम कीजिए, उसके लिए फिक्र करके अल्लाह के नेक बंदे से पढ़वा कर और कोई मीठी चीज चबवा कर उसके मुंह के अंदर डलवाई जाए, अच्छा नाम का इंतखाब किया जाए, बच्चा बालिग हो जाए, शादी का नज़्म ज़ब्त का इंतजाम किया जाए। तीसरे नंबर पर जो है उसकी तालीम और तरबियत के लिए फिक्रमंद होइए, उसको अच्छी तालीम दिलाइए। आज जो है हम जो है महंगी से महंगी चीज बच्चों को दिला देते हैं। अगर बच्चा जिद करता है साइकिल को लेने की, साइकिल दिलाएंगे, बच्चा मोबाइल की जिद करता है उसके मोबाइल का इंतजाम करेंगे, लेकिन फीस भरने के लिए, फीस अदा करने के लिए स्कूल की इसके पास पैसे मौजूद नहीं है। कहता है महंगा स्कूल है, महंगी फीस है, कहां से अपने बच्चों को पढ़ाएं, कहां से हम करें, लेकिन महंगा से महंगा मोबाइल ला रहा है और महंगी सी महंगी चीज उस बच्चे को दिला रहा है। लेकिन तालीम और तरबियत के सिलसिले में अपने बच्चे को हमने गंवार रखा, अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के सिलसिले में दूर रखा, न दीनी तालीम दिलाई, न असरी तालीम दिलाई। जब वो बच्चा जवान हो गया और जब वो आंखों से आंखें मिलाने लगा, अब वो बाप को भी अपने बच्चों के हुकूक अदा करने होंगे। फिर देखिए वो औलाद फर्माबरदार बनेगी, नेक साले बनेगी। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे भी आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं इस शेर के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। चमन रहा तो फूल खिलेंगे, चमन रहा तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
माशाअल्लाह।